السلام علیکم دوستوں اور ویورز، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ پر۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت تاریخی ویڈیو ہے، یہ ضرور دیکھیے۔ تاریخ پاکستان کی تاریخ سے مراد اس خطے کی تاریخ ہے جو 1947 کو تقسیم ہند کے موقع پر ہندوستان سے الگ ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا۔ تقسیم ہند سے قبل موجودہ پاکستان کا خطہ برطانوی راج کا حصہ تھا۔ اس سے قبل اس خطے پر مختلف ادوار میں مختلف مقامی بادشاہوں اور متعدد غیر ملکی طاقتوں کا راج رہا۔ قدیم زمانے میں یہ خطہ برصغیر ہند کی متعدد قدیم ترین مملکتوں اور چند بڑی تہذیبوں کا حصہ رہا ہے۔ اس کا نام جدید دور کے اسلام آباد راولپنڈی کے قریب شیوالک پہاڑیوں میں واقع وادی سون کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اڈیالہ اور کسالہ میں راولپنڈی سے تقریباً 16 کلومیٹر 9.9 میل دور دریائے سوان کے موڑ پر کنگری کے سینکڑوں کناروں کے اوزار دریافت ہوئے۔ مہرگڑھ 1974 میں دریافت ہونے والے ایک اہم نیولیتھک سائٹ ہے جو کھیتی باڑی اور غلہ بانی اور دندان سازی کے ابتدائی شواہد دکھاتی ہے۔ یہ مقام 5500 قبل مسیح کا ہے اور یہ بلوچستان کے کچی میدان میں واقع ہے۔ مہرگڑھ کے باشندے مٹی کے اینٹوں کے مکانوں میں رہتے تھے، اناج کو اناج میں ذخیرہ کرتے تھے، تانبے کے دھات سے تیار کردہ اوزار جو گندم، چوب اور کھجور کی کاشت کرتے تھے، اور بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چراتے تھے۔ جیسے جیسے تہذیب نے ترقی کی، باشندوں نے دستکاری میں مشغول ہونا شروع کر دیا، جس میں مالا کی پیداوار اور دھاتی کام شامل ہے۔ دریائے سندھ کے طاس، جس میں آج پاکستانی صوبوں سندھ، پنجاب اور بلوچستان ہے، اور بارہماسی کے نظام کے ساتھ زیادہ تر مونسون پر مشتمل دریا جو کبھی موسمی گگڑ پگھلا دریا کے کچھ حصوں میں گزرتے تھے۔ شمال مغربی ہندوستان اپنے عروج پر تہذیب نے تقریباً 50 لاکھ کی آبادی کی میزبانی کی، جو سینکڑوں بستیوں میں پھیلی ہوئی تھی، جو بحیرہ عرب سے لے کر موجودہ جنوبی اور مشرقی افغانستان اور ہمالیہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ دریائے سندھ کی قدیم وادی ہڑپا کے باشندوں نے اس میں تکنیکی تیار کی دھات کاری اور دستکاری، کارنول کی مصنوعات، مہر کی نقاشی اور تانبا، کانسی، سیسہ اور ٹن تیار کیا۔ پختہ سندھ کی تہذیب تقریباً 2600 سال سے 1900 سال تک پروان چڑھی، جس سے وادی سندھ میں شہری تہذیب کا آغاز ہوا۔ اس تہذیب میں شہری مراکز جیسے ہڑپا، کنیری والا اور مہنجو دڑو کے ساتھ ساتھ جنوبی بلوچستان میں کلی ثقافت نامی ایک شاخ شامل تھی، اور اسے اینٹوں سے بنے اپنے شہروں، سڑکوں کے کنارے، نکاسی کے نظام اور کثیر المنزلہ کے لیے جانا جاتا ہے، اور تقریباً 1700 قبل مسیح تک زیادہ تر شہر ترک گئے تھے۔ تاہم وادی سندھ کی تہذیب اچانک غائب نہیں ہوئی، اور سندھ کی تہذیب کے کچھ عناصر باقی رہ گئے ہیں۔ 3 صدی قبل مسیح کے دوران میں اس خطے کا خشک ہونا تہذیب سے وابستہ شہری کاری کے لیے ابتدائی محرک رہا ہو سکتا ہے، لیکن آخرکار اس نے پائی کی فراہمی میں اتنی کمی کر دی کہ تہذیب کے خاتمے کا سبب بنی اور اس کی آبادی کو مشرق کی طرف منتشر کر دیا۔ یہ تہذیب تقریباً 1700 سال قبل مسیح میں زوال پذیر ہوئی، حالانکہ اس کے زوال کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ سندھ کے شہریوں کی کھدائی اور قصے کی منصوبہ بندی اور مہروں کے تجزیے سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ تہذیب اپنی ٹاؤن پلاننگ، فنون، دستکاری اور تجارت میں اعلیٰ درجے کی نفاست رکھتی ہے۔ پاکستان کی بنیادی مذہبی قوم پرستی تھی، صرف برطانوی ہندوستان کے ادوار کے حصے وراثت میں ملے تھے، اور اس کے علاقے جسمانی طور پر ایک دوسرے سے منقطع تھے، جبکہ مغربی بازو بڑا تھا۔ 55% پاکستانی بنگال میں رہتے تھے۔ قومی زبان کے سوال پر دراڑ پیدا ہو گئی۔ بنگالی زبان کی تحریک اس وقت مشرقی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک سیاسی کوشش تھی جو بنگالی زبان کو پاکستان کی سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کرنے کی وکالت کرتی تھی۔ اس طرح کی پہچان بنگالی کو حکومتی امور پر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، جس کی قیادت مفتی ندیم القمر احمد نے کی۔
جب 1947 میں ریاست پاکستان قائم ہوئی تو اس کے دو خطوں مشرقی پاکستان جسے مشرقی بنگال بھی کہا جاتا ہے اور مغربی پاکستان ثقافتی، جغرافیائی اور لسانی خطوط پر تقسیم ہو گئے۔ 23 فروری 1948 کو حکومت پاکستان نے اردو کو واحد قومی زبان کے طور پر مقرر کیا، جس سے مشرقی پاکستان کی بنگالی بولنے والی اکثریت میں زبردست احتجاج ہوا۔ نئے قانون سے بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ کشیدگی اور بڑے پیمانے پر عدم اطمینان کا سامنا کرتے ہوئے حکومت نے عوامی جلسوں اور ریلوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء اور دیگر سیاسی کارکنوں نے قانون کی خلاف ورزی کی اور 21 فروری 1952 کو ایک احتجاج کا اہتمام کیا۔ یہ تحریک اس وقت اپنے عروج پر پہنچی جب پولیس نے اس دن طلباء مظاہرین کو ہلاک کر دیا۔ ان ہلاکتوں نے عوامی لیگ کی قیادت میں بڑے پیمانے پر شہری بدامنی کو بھڑکا دیا، جس کے بعد عوامی لیگ کا نام دیا گیا۔ برسوں کی کشمکش کے بعد مرکزی حکومت نے 1965 میں بنگالی زبان کو سرکاری درجہ دے دیا۔ 17 نومبر 1999 کو یونیسکو نے 21 فروری کو پوری دنیا کے لیے مادری زبان کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔ سیاست۔ اب آتے ہیں پاکستان کی سیاست پر۔ 1952 کے واقعات نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو مسلم لیگ کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ مشرقی پاکستان کے 1954 کے صوبائی انتخابات میں لیگ نے 390 نشستوں میں سے صرف 7 پر قبضہ کیا۔ متحدہ محاذ نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ 1956 تک جب ریاست نے اعلان کیا کہ بنگالی اور اردو دونوں ریاستی زبانیں ہوگی، زبان کی تحریک جاری رہی۔ پاکستان کے دونوں بازوؤں کے درمیان میں زبردست اختلافات پیدا ہونے لگے۔ جبکہ پاکستان کی کل آبادی میں مغرب کا اقلیتی حصہ تھا، اس کے پاس محصولات کی تقسیم، صنعتی ترقی، زرعی اصلاحات اور شہری ترقی کے منصوبوں میں سب سے زیادہ حصہ تھا۔ پاکستان کی فوجی اور سول سروسز پر پنجابیوں کا غلبہ تھا۔ بنگالیوں کو انگریزوں نے نان مارشل نسل کے طور پر نامزد کیا تھا۔ بنگالیوں کی فوج میں شمولیت بہت کم تھی۔ انگریزوں نے پنجابی مسلمانوں کو بھرتی کرنے کو ترجیح دی۔ پاکستانی فوج پر پنجابیوں کا غلبہ تھا، جسے برطانوی ہندوستان کی فوج سے وراثت میں ملا تھا۔ 1960 کی دہائی کے وسط تک مشرقی پاکستان نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کے مفادات کا تحفظ خود مختاری ہے۔ عبدالمؤمن خان، جو 1962 سے 1968 کے دور میں گورنر تھے، اپوزیشن کو ستایا اور میڈیا کو سینسر کیا۔ 1965 کے دوران میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں جنگ کے سال حکومت زیادہ غیر مقبول ہو گئی۔ بھارت کے خلاف جنگ کے دوران مشرقی پاکستان میں حب الوطنی کا جذبہ بلند تھا، لیکن یہ قومی یکجہتی کی آخری صورتوں میں سے ایک تھا۔ مشرقی پاکستانیوں نے محسوس کیا کہ وہ فوج کے ذریعہ ممکنہ ہندوستانی حملے سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ 1966 میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے لاہور میں حزب اختلافی کی سیاسی جماعتوں کی ایک قومی کانفرنس میں ہمارا چارٹر آف سروائیول کے عنوان سے 6 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا، جس میں انہوں نے خود مختار حکومت اور کافی سیاسی، اقتصادی، دفاعی نظام کا مطالبہ کیا۔ مشرق کے لیے خود مختار پاکستان ایک پاکستانی وفاق میں ہے، جس میں ایک کمزور مرکزی حکومت ہے۔ اس سے تاریخی 6 نکاتی تحریک شروع ہوئی۔ ایک کنفیڈریشن کے لیے 6 نکات خود مختاری کی پچھلی کالوں سے زیادہ سخت تھے۔ ایک مغربی پاکستانی تحریک جس کا مقصد ایوب خان کو ہٹانا تھا، مشرقی پاکستان میں پھیل گیا، جہاں اس نے بنگالی قوم پرست مفہوم کو اپنایا۔ ایوب خان نے مارچ 1969 میں استعفیٰ دے دیا اور ان کا عہدہ جنرل یحییٰ خان نے سنبھال لیا۔ یحییٰ نے سیاست دانوں سے مفاہمت کی کوشش کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 1970 میں انتخابات ہوں گے اور سیاسی تنظیم کی اجازت دے دی جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا اپنا عہدہ عارضی ہے اور ان کا کام ایک ایسی اسمبلی کے لیے انتخابات کرانا ہے جسے نیا آئین بنانے کا کام سونپا جائے گا۔ انہوں نے 1 یونٹ اسکیم کو ختم کیا اور عوامی نمائندگی کی اجازت دی۔ اس طرح مشرقی پاکستان کو 300 میں سے 162 نشستوں کی اجازت دی گئی۔ یحییٰ نے اسمبلی کے لیے ایک رہنما خطوط کے طور پر ایک قانونی فریم ورک آرڈر بنایا جو اس کا مخفف
LFO تھا۔ اس میں ریاست کی وفاقیت، اسلام کی بالادستی، صوبائی خود مختاری جیسے اصول وضع کیے گئے ہیں، جن میں وفاقی حکومت کے لیے اپنے فرائض کی انجام دہی اور ملکی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے کافی دفعات ہے۔ مؤخر ذکر نقطہ مجیب کے پوائنٹ سے ٹکرایا۔ یحییٰ خان نے روشنی ڈالی کہ آئین کو قبول نہیں کرے گا اگر وہ LFO کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ مجیب کی پارٹی نے 6 نکات پر مبنی اپنا آئین تیار کیا تھا۔ تحریک بنگلہ دیش۔ مشرقی پاکستان کی 162 نشستوں میں سے 160 پر عوامی لیگ نے قبضہ کر لیا تھا۔ نور الامین نے بقیہ نشستوں میں سے 1 سیٹ جیت لی۔ بھٹو نے مغربی پاکستان کی سب سے زیادہ نشستیں جیتے۔ یحییٰ نے بھٹو اور مجیب کے درمیان مستقبل کے آئین کی شکل پر اتفاق رائے پر پہنچنے کے لیے بات چیت کا اہتمام کیا۔ مجیب نے اپنی اکثریت اور اپنے 6 نکات پر آئین کی بنیاد رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بھٹو کا استدلال تھا کہ 2 اکثریت تھی، مذاکرات ناکام ہو گئی۔ مجیب نے بھٹو کے اقتدار میں حصہ داری کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ بھٹو نے 3 مارچ کو قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور دیگر مغربی پاکستانی سیاسی کو شرکت سے ڈرایا۔ بھٹو نے یحییٰ سے قومی اسمبلی کا اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ 1 مارچ کو جب یحییٰ نے کیا تو احتجاج اور محاذ آرائی شروع ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں بائیں بازو والوں نے مجیب پر فوری طور پر آزادی کا اعلان کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ مغربی پاکستان کی حکومت نے ایسے امکان کو روکنے کے لیے فوجیوں کو تعینات کیا۔ مجیب نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر کے درمیانی راستہ کا انتخاب کیا۔ تحریک کامیاب رہی، حکومتی مشینری کو منجمد کر کے اور مجیب کو مشرقی پاکستان پر مؤثر طریقے سے کمان دے دی۔ مجیب نے اعلان کیا کہ مشرقی پاکستانی آزادی کے لیے لڑے، لیکن اس نے بیک وقت متحدہ پاکستان کے اندر ایک حل حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یحییٰ خان قرارداد کے حصول کی آخری کوشش کے طور پر مارچ کے وسط میں ڈھاکہ گئے۔ بھٹو ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تاہم تینوں جماعتیں اقتدار کی منتقلی پر اتفاق رائے پر نہیں پہنچ سکے۔ یحییٰ 6 نکات اور خود مختاری کے مطالبے کو قبول کرنے پر آمادہ تھا اور مجیب کے وزیر اعظم بننے پر بھی رضامند ہو گیا، تاہم بھٹو کے لیے یہ مشرقی پاکستان کے ساتھ غداری تھی۔ 23 مارچ کو عوامی لیگ نے یحییٰ سے کہا کہ وہ 2 دن کے اندر علاقائی خود مختاری جاری کرے ورنہ مشرقی پاکستان لاقانونیت کا شکار ہو جائے گا۔ جب بات چیت جاری تھی، یحییٰ خان نے مسئلے کے فوجی حل کا انتخاب کیا۔ 25 مارچ کی رات کو یحییٰ خان نے خفیہ طور پر واپس مغربی پاکستان چلا گیا اور فوج کو خود مختاری مہم کی بنیادی ارکان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ 3 مارچ کو طالب علم رہنما شاہ جہان سراج نے سوادین بنگلہ دیش پیلوبی پریشد کی ہدایت پر ایک عوامی احتجاج میں مجیب کے سامنے پلٹن میدان میں سدیر اشتہار اعلان آزادی پڑھا۔ یہ تھی پاکستان کے بارے میں کچھ ضروری معلومات۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیتاب ٹی وی پر ایک کلک ضرور کیجیے اور اس چینل کا وزٹ ضرور کیجیے، اس میں بہت معلوماتی ویڈیو پڑے ہیں۔